مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. آج کا درس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کافروں کے اعمال کی مثال دے رہی ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں کافروں کا ٹھکانہ جہنم وہ بتایا گیا تھا. اب یہاں کافروں کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال کرماد اشتدت بہ الریح، اس راخ کی طرح ہے جسے ہوا اڑاتی پھرے سخت آندھی کے دن میں. کافروں کے اعمال جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے. کافر بھی کیونکہ دنیا میں بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا تو وہ مدد کرتے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، NGOs کام کرتے ہیں. بہت سارے کافر فری میں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسکول وغیرہ بناتے ہیں، ان کے بڑے بڑے دواخانے ہیں، وہ فری میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو کافر جو بہت سارے اعمال کرتے ہیں ان کی مثال کہ قیامت کے دن دنیا میں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، لیکن نہیں، جب قیامت کے دن جائیں گے تو ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے جیسے راخ، کرامات. کوئی چیز جل کر جب راخ ہو جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ راخ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. راخ کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی اس کو خریدے گا؟ کوئی اس کو گھر میں شوکیس میں سجائے گا؟ نہیں، راخ کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اسی طرح ان کافروں کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں. ایمان سب سے اہم چیز ہے. ایمان کی وجہ سے اعمال، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بعض مرتبہ انسان کو جنت دلا دیتا ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو، دیکھو ایمان کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، الحمدللہ. تو ایمان کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیمتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے کہ اس نے راستے میں ایک درخت تھا، اس کو کاٹ دیا تھا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. صرف اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. دوسری حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے درخت کی صرف ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، صرف ایک ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو ضرور ہٹاؤں گا کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہے. صرف اس ٹہنی کو ہٹانے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو دیکھو ایمان کی وجہ سے کتنا آسان عمل ہے، راستے سے صرف ٹہنی ہٹا دیا اور اس کو جنت مل گئی. ابد الآباد، اربوں خربوں سال کا گھر، عیش گاہ، آرام گاہ ہمیشہ کی.
ایمان کی وجہ سے، اور ایمان نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے عمل، بڑے سے بڑے مجاہدے اور مشقتیں۔ آج کل کتنے کافر ایسے ہیں، کتنے ہندو ایسے ہیں جو زندگی بھر بال نہیں کاٹتے کہ ہمارا بھگوان خوش ہو جائے، زندگی بھر نہاتے نہیں ہیں، وہ بدبو برداشت کریں گے، زندگی بھر پیدل ننگے پاؤں چلتے ہیں، وہ کبھی چپل نہیں پہنتے۔ کتنے لوگ ان میں ایسے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارا بھگوان خوش ہو جائے گا۔ لیکن بتائیے، زندگی بھر پیدل چلیں گے، گرمی میں ان کے پیر جلیں گے، ساری مشقتیں وہ برداشت کرتے ہیں، کہیں کہیں ہزاروں کلومیٹر کا وہ سفر کرتے ہیں اپنے مندر پر جانے کے لیے پیدل ننگے پاؤں۔ کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی کیسی مشقت اٹھا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے اتنی مشقت والے، اتنے مجاہدے والے اعمال بھی بیکار ہیں، اور ایمان جن کے پاس ہے ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی ثواب ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دنیا میں رزق کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دنیا میں برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے، انہوں نے اس زمانے میں حاجیوں کی کتنی خدمت کرتے تھے۔ مکہ میں اور عرب میں پانی نہیں ملتا تھا جلدی، عرب میں جلدی پانی، بعض مرتبہ ان کو پینے کا پانی لانے کے لیے ایک دن سفر کرنا پڑتا تھا۔ پینے کا پانی لانا، پینے کا پانی ملنا عرب میں اتنا مشکل تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، پانی نہیں، لشکر تھا ساتھ میں، پانی ختم ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ پانی دیکھو کہاں ہے۔ تو وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک عورت مل گئی، ایک عورت اونٹ پر پانی لا رہی تھی، دونوں طرف اونٹ کے مٹکے تھے اس کے پانی کے، تو وہ پانی لا رہی تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابی نے اس کو روک لیا، اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہوں؟ تو بولے میں گھر کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے پانی لے کر جا رہی ہوں۔ تو بولے پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا، کل شام سے میں چلی ہوں، آج شام ہو گئی ہے، ابھی تک میں گھر نہیں پہنچی ہوں، اتنے دور پانی ہے۔ دیکھو، پانی، پینے کا پانی لانے کے لیے بعض مرتبہ ان کو اونٹ پر ایک دن کا سفر، 1.5 دن 2 دن کا سفر کرنا پڑتا تھا، جب جا کے پانی ملتا تھا پینے کا، 1-2 مٹکے، اتنی مشقت تھی۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ مکہ والے جو ہیں حاجیوں کی اتنی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اس نے مکے کے چاروں طرف سے انہوں نے 16 راستے بنائے تھے۔ کتنے راستے؟ 16 راستے بنائے تھے مکے میں داخل ہونے کے لیے، اور سارے کے سارے 16 راستوں پر وہ پانی کی سبیل لگاتے تھے حاجیوں کی آسانی کے لیے۔ اب بتائیے وہ انتظام کتنا مشکل ہوگا پانی کا۔ پورے جتنے ہزاروں، اس زمانے میں ہزاروں حاجی آتے تھے، سب کے لیے 16 راستے انہوں نے بنائے تھے، اور 16 راستوں پر وہ سبیلیں لگا کر پانی کا انتظام کرتے تھے، حاجیوں کو فری میں آسانی سے پانی پلاتے تھے۔ اتنا بڑا کام اس زمانے میں پانی پلانا کتنا بڑا کام تھا، اتنی بڑی خدمت کرتے تھے وہ۔ اسی طرح بہت سارے، ابو جہل کے بارے میں ہے تفسیروں میں لکھا ہوا، اس نے 65 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 65 حج کیے۔ نمرود کے بارے میں ہے کہ نمرود ہر سال 4000 گائے قربان کرتا تھا اپنے معبود کے نام پر۔ کتنی؟ 4000 گائیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے عمل ہیں ان کے، کافروں کے، نمرود کے، ابو جہل کے، مکہ کے کافروں کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے اعمال کرامات، راکھ کی طرح ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس کو سخت ہوا آندھی کے دن میں اڑا کر پھرتی ہے۔ یعنی پہلے تو راکھ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ راکھ بھی اگر بکھر جائے ذرے ذرے ہوا میں تو اور زیادہ بے قیمت۔ ایسے ہی یہ کافروں کے اعمال ہیں، ان کو ان کے اعمال پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر اور بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وہ اپنی کمائے ہوئے اعمال پر کچھ بھی قدرت نہیں پا سکیں گے، یعنی قیامت میں ان اعمال کی وجہ سے وہ کچھ بھی بدلہ نہیں پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ گمراہی میں کتنے دور چلے گئے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ بنایا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو نظام بنایا ہے زمین اور آسمان کا، بیکار نہیں بنایا ہے، یہ ایک حکمت کے لیے ہے، ایک مصلحت ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے بنانے والے رب کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو۔ یہ زمین اور آسمان بیکار نہیں ہے، آسمان اور زمین کا نظام بیکار نہیں ہے کہ تم اس میں آ کر مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ جیسے کچھ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آسمان کو کھیل کود کے لیے بنایا، بس اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے بنایا، تماشے کے لیے بنایا، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ زمین اور آسمان یوں ہی ہم نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ فائدے کے لیے، مصلحت کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے، ان کو استعمال کرے اور ان کے رب پر ایمان لائے، ان کے رب کی اطاعت کرے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی اگر یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں رہ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو جو اللہ ان آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنانے پر قادر ہے، وہ ان کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ زمین اور آسمان کو بھی ختم کر دے گا اور انسانوں تم کو بھی ختم کر دے گا، نئی مخلوق لے آئے گا۔ یہ بہت عبرت کی بات ہے کہ سارے انسانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ مسلمانوں اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، گناہوں پر جمے رہو گے، گناہ ہی کرتے رہو گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد پر نہیں آؤ گے، تو اللہ رب العزت ختم بھی کر سکتا ہے، منٹوں میں وہ یہ نظام ختم کر سکتا ہے۔ اس کو اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ منٹوں میں وہ سارا نظام درہم برہم کر سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سارے جو انسان آج ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسرے لے آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء۔ اب قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ وبرزوا للہ جميعا، سب کے سب، سارے انسان اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا انا، تو کمزور لوگ کہیں گے، جنہوں نے، کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے تھے، سردار تھے، لیڈر تھے۔ کمزور لوگ کہیں گے اپنے لیڈروں سے جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، اور یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، جو جہنمی لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جہنمی لوگ، یہ کافر لوگ، یہ اللہ کے نافرمان اپنے لیڈروں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے، جن کے پیچھے چل کر انہوں نے زندگی گزاری اور جن کے پیچھے چل کر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جن کے پیچھے چل کر انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی، تو وہ کہیں گے فقال الضعفاء للذین استكبروا، کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جن کو یہ بڑا مانتے تھے اور جن کے پیچھے یہ چلتے تھے، انا كنا لكم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا بچا سکتے ہو؟ اللہ کا تھوڑا سا عذاب ہم سے ہلکا کر سکتے ہو؟ دیکھو دنیا میں جو پیچھے چلنے عوام ہے، عوام جو لیڈروں کے پیچھے، کوئی کسی گمراہ آدمی کے پیچھے چل رہا ہے، گمراہ پیر کے پیچھے چل رہا ہے، یا گمراہ لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے، گمراہ قائد کے پیچھے چل رہا ہے، تو ایسے قائدوں سے یہ اتباع کرنے والے عوام کہیں گے کہ دنیا میں تو دیکھو ہم نے تمہارا بہت ساتھ دیا۔ دنیا میں لیڈر جو چن کر آتا ہے، لیڈر جو بڑا بنتا ہے، وہ عام طور پر عوام کی وجہ سے ہی بنتا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے چیلے چپٹوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا، نہ حق دیکھا نہ حق دیکھا، بس آنکھیں بند کر کے ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارا فائدہ جہاں تھا
جس چیز میں تمہارا فائدہ تھا وہ کام ہم کرتے رہے، چاہے اس میں ہمارا نقصان تھا، ہمیں خطرہ تھا، تب بھی ہم صرف اپنے لیڈر کی وجہ سے پیچھے چلتے رہے۔ تو دنیا میں ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا ہے، تو کیا تم یہاں پر ہمارا کچھ ساتھ دے سکتے ہو؟ ہمیں کچھ عذاب سے بچا سکتے ہو؟ پورے عذاب، دیکھو ان کو بھی معلوم ہے پورے عذاب سے تو یہ ہمیں نہیں بچائیں گے، پورے عذاب سے تو یہ ہمیں نہیں بچائیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا کچھ، مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے کچھ عذاب سے، تھوڑے سے عذاب سے تم بچا سکتے ہو۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اب جو لیڈر تھے، جو متبوع تھے، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ نعوذ باللہ سارا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے۔ سارا الزام کس پہ ڈال دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ، کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تمہیں سیدھے راستے پر لے کر چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی نہیں تو اس لیے ہم غلط راستے پر چلتے رہے اور تمہیں بھی اپنے پیچھے چلاتے رہے۔ کتنی غلط بات ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں سیدھے راستے پر چلا لیتے، حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں، یہ خود عقل کے اندھے بنے رہے، انہوں نے خود اپنے فائدے کے لیے دنیا میں تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑی سی کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، تھوڑی سی چودراہٹ کے لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر ٹھکرایا، جان بوجھ کر وہ اللہ کی نافرمانی خود بھی کرتے رہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں سے بھی کراتے رہے، اللہ کی نافرمانی کراتے رہے، گناہ کراتے رہے، ظلم کراتے رہے، لیکن وہاں جا کر بدل جائیں گے، وہاں جا کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، اللہ نے سمجھ دی تھی، دنیا کے سارے کام کرتے تھے وہ، دنیا میں کیسے پیسہ بنانا ہے، کیسے بینک بیلنس بنانا ہے، کون سی جگہ پر پلاٹ خریدنا ہے، کیسی جگہ پر کاروبار کھولنا ہے، یہ ساری عقل تھی ان کو، یہ سب کچھ سمجھتا تھا ان کو، دنیا میں دنیا کے سارے فائدے ان کو سمجھتے تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل اندھے بنے رہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے نقصان کیا اور وہاں جا کر بس اللہ تعالیٰ پر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، اگر اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیتا تو ہم بھی تمہیں سیدھے راستے پر چلاتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے ہمارے لیے، چاہے ہم گڑ گڑائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ اب جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہ عذاب میں تڑپیں گے، مسلیں گے، تو اب عبد الرحمن ابن زید ایک محدث ہیں، عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ آپس میں مشورہ کریں گے، دیکھو ایمان کی کتنی قیمت ہے اور ایمان کے اعمال کی کتنی قیمت ہے، تو وہ جہنمی جہنم میں آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے کیا کہیں گے وہ کہ دیکھو یہ جنتی لوگ جو جنت میں پہنچے ہیں، یہ کس وجہ سے پہنچے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت دعا کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچے ہیں، تو چلو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہاں پر روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ رونے اور گڑ گڑانے کی کتنی قیمت ہے، دیکھو رونے اور گڑ گڑانے کی کتنی قیمت ہے، تو وہ جہنمی کہیں گے کہ یہ جنتی جو جنت میں پہنچے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے، چلو ہم روتے ہیں، تو وہ رونا شروع کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں جہنم سے نکال، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم سے نکال، عذاب سے نکال، تو کہتے ہیں روتے 500 سال گزر جائیں گے ان کو، یا سینکڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ سنوائی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیں گے اور ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان تہجد میں روئے، اکیلے میں روئے، ایک آنسو بہا دے اللہ کے لیے، کتنا قیمتی ہے، اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہے، جنت کے لیے رو لے، جنت حاصل کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے گڑ گڑا لے، تو 1 منٹ کا رونا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جہنم میں جا کر 500 سال روتا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ، کوئی سنے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا، جہنم کے داروغے کو رحم نہیں آئے گا، کسی کو رحم نہیں آئے گا، 500 سال روتے رہیں گے۔ اب جب انہوں نے رو کر دیکھ لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب پھر مشورہ کریں گے، پھر آپس میں کہیں گے کہ جنتی جو جنت میں پہنچے ہیں، دوسرا جو ان کا اہم عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچے ہیں وہ صبر ہے،
انہوں نے دنیا میں بہت صبر کیا، ان کی بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس پر صبر کیا، نیکیوں پر جم کر صبر کیا، نیکیوں پر جم کر صبر کیا، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ تو دوسرا جو اہم عمل ہے ان کا صبر ہے۔ تو چلو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ صبر کریں گے، یعنی ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، بچھو کاٹ رہے ہیں، سانپ کاٹ رہے ہیں، آگ وہاں کی، کھولتے ہوئے پانی، کیسے سخت عذاب ہیں وہ، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسے سخت عذاب میں رہ کر وہ صبر کریں گے، 500 سال تک ایک آہ بھی نہیں کریں گے، اف بھی نہیں کریں گے، اتنا صبر۔ لیکن وہاں کا صبر کوئی کام کا نہیں۔ جب دیکھیں گے تو آخر میں کیا کہیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چاہے ہم یہاں گڑ گڑائیں، روئیں، تڑپیں یا ہم صبر کریں، آج ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ یہاں کا رونا بھی کوئی فائدے کا نہیں اور یہاں کا صبر کرنا بھی کوئی فائدے کا نہیں۔ اب ہم قدر کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم یہاں پر رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں جنت کے لیے، اللہ کے سامنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم صبر بھی کر سکتے ہیں، نیکیوں پر جمیں، گناہوں سے بچنے پر صبر کریں، مصیبتیں جو آئیں ان پر صبر کریں۔ یہاں کا صبر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، جنت دلا دے گا، فرشتوں کا سلام آئے گا، جنت میں اونچا مقام ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو یہاں کا تھوڑا صبر بھی بہت فائدہ مند ہے، یہاں کا تھوڑا سا رونا بہت فائدہ مند ہے۔ جہنم میں جا کر زیادہ رونا اور زیادہ گڑ گڑانا اور زیادہ صبر کرنا بھی کوئی کام کا نہیں۔ تو کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے برابر ہے، ہم چاہے گڑ گڑائیں، جزعنا جزا فضا کریں، چلائیں، روئیں، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھوٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان کہے گا، دیکھیے شیطان، یہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیا ماضی کا، یعنی حالانکہ یہ کہنے والا ہے آخرت میں، جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا تو سارے جہنمی جو ہے نا، سارے جہنمی مل کر سب شیطان کے پاس جائیں گے، اپنے باس کے پاس، سارے جہنمی مل کر اپنے باس کے پاس جائیں گے، شیطان کے پاس جائیں گے، اور وہاں جا کر اس کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے سب، تیری وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، تو نے ہمیں گمراہ کیا اور غلط راستے پر لگایا، اللہ کی نافرمانی میں لگایا، جہنم والے راستے پر چلایا، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے جنتی لوگوں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن سب جنتی لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، ایسے ہی جہنمی لوگ شیطان کے پاس جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد، اور اس سے کہیں گے، اس کو کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے اس کو کہ تیری وجہ سے ہوا۔ تو اب شیطان تقریر کرے گا، پھر وہاں شیطان کہے گا۔ تو اب یہ ہے بات آئندہ زمانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کے ساتھ کہا ہے کہ جیسے اس نے یہ بات گزرے ہوئے زمانے میں کہی ہو۔ کیوں؟ یقین کی وجہ سے کہ یہ سب چیزیں آخرت، جنت اور جہنم میں جانا، اور یہ جہنمیوں کا شیطان سے بات کرنا اور شیطان کا ان سے بات کرنا، یہ سب حق ہے، ایسے ہے جیسے پہلے ہو چکا، اتنا پکا ہے۔ یہ سب باتیں ہوائی نہیں ہیں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ سب خیالی باتیں نہیں، یقینی بات ہے، یہ ایسے سمجھو جیسے ہو چکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قالا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، قال الشیطان، شیطان کہے گا۔ سب جہنمی جب اس کے پاس جا کر اسے ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، کوسیں گے اس کو، تو شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی سب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ سب جب شیطان سے شکایت کریں گے، جا کر اس کو برا بھلا کہیں گے، تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا۔ جہنمی، اب شیطان ان جہنمیوں سے کہے گا جن کو اس نے بہکایا تھا اور جو اس کے کہنے پر چلے تھے، ان کو کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا،
نبیوں کے ذریعے جو وعدے کیے تھے تم سے، اللہ پر ایمان لاؤ جنت ملے گی، آخرت پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، روزے رکھو تو یہ فائدہ ہوگا، اعمال کرو تو یہ فائدہ ہوگا، جو اللہ کے وعدے تھے وہ بالکل سچے تھے، حق تھے، اور میرے جتنے وعدے تھے سب جھوٹے تھے۔ شیطان خود وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے جو وعدہ کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تو اس کے خلاف، کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں تھی، میں تو تم سے جھوٹے وعدے کرتا تھا۔ جیسے دوسری جگہ 5ویں پارے میں ہے کہ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو کیا کروں گا؟ امیدیں دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، کرتے رہو گناہ، چھوڑتے رہو نمازیں، کرتے رہو حرام کام، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان یہی کرتا ہے، لے لو یہ سود لے لو، اتنی مرتبہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، تو شیطان ایسی آرزویں دلاتا ہے۔ یہ شیطان نے خود کہا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، یعنی شرک کریں گے۔ اللہ کے نام پر جانور چھوڑے جاتے ہیں تو یہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور چھوڑیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی خلقت کو، اللہ کی بنائی ہوئی بناوٹ کو وہ تبدیل کر دیں گے، اللہ کی بناوٹ کو تبدیل کر دیں گے۔ یعنی جیسے اس کی مثال، جیسے یہ بھویں ہیں، یہ بھویں بنانا جیسی ہے ویسی ہی رہنے دینا ضروری ہے۔ جو لوگ بھویں تراشتے ہیں، بھویں بناتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بھویں بناتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا، بعض مفسرین نے کہا داڑھی کاٹنا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اللہ نے جس چہرے پر مردوں کو بنایا ہے اس کو بدلنا ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان مجبور کرتا ہے، اکساتا ہے، بہکاتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائے ہوئے چہرے کو بدلو، داڑھی کٹاؤ۔ تو یہ بھی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، بناوٹ کو وہ تبدیل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یعدہم ویمنیہم، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے کے۔ شیطان جتنے وعدے کرتا ہے وہ کیسے ہیں؟ دھوکے کے وعدے ہیں، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، خالی وعدے کرتا ہے، خالی وعدے کرتا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی۔ شیطان کے جتنے وعدے ہیں سب دھوکے کے ہیں۔ تو یہی شیطان جہنم میں جانے کے بعد تقریر کرے گا اور کہے گا، ان لوگوں سے کہے گا، جہنمیوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مجھے تم پر زور نہیں تھا مگر اتنا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم قبول کرتے تھے۔ یعنی میرا تمہارے اوپر زور تھوڑی چلتا تھا کہ میں زبردستی تمہیں برائی کی طرف لے کر جاؤں اٹھا کر۔ شیطان کو اتنا کنٹرول اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ وسوسہ ڈالے گا، خیال ڈالے گا، بس اس سے زیادہ طاقت اللہ نے دی ہی نہیں ہے اس کو۔ طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ انسان آ رہا ہے نماز کے لیے، شیطان آیا اور اس کو پکڑ کے زنا کے اڈے پہ پھینک دیا لے جا کر۔ انسان آ رہا ہے نماز کے لیے اور اس کو شراب کے اڈے پر اٹھا کر پھینک دیا، آ رہا ہے نماز کے لیے اس کو اٹھا کر سنیما ہال میں پہنچا دیا۔ اتنی طاقت ہے شیطان کو؟ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، اتنی طاقت اللہ نے دی نہیں اس کو کہ وہ اپنے ہاتھ استعمال کرے، اپنی طاقت استعمال کر کے زبردستی اٹھا کر کسی کو گناہ کی طرف لے کر جائے، اتنی طاقت نہیں دی، وہ خود کہہ رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے کام کو وسوسے تک روک دیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ پاور نہیں دیا، نہیں تو پھر ایک بھی مسجد میں نظر نہیں آتا،
ایک بھی مسجد اگر اس کو طاقت مل جاتا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ پاور دے دیتے کہ زبردستی اپنی طاقت سے لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جا، تو پھر تو وہ ایک بھی نیکی نہیں کرنے دیتا تھا، ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دیتا تھا. جس کو دیکھا سجدے میں اٹھا کر پھینک دیا، برائی کی جگہ پہنچا دیا. جو دیکھا کہ وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے اس کو طاقت سے پھیر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس پر بھی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے کام کو وسوسے تک روک دیا، وسوسے تک محدود کر دیا. تو شیطان کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر طاقت نہیں تھی، زور حاصل نہیں تھا کہ میں زبردستی طاقت استعمال کر کے تمہیں گناہوں پر لے کر چلا جاؤں. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا کام اتنا تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا، یعنی دل میں خیالات ڈالتا تھا اور تم اس کو قبول کرتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے آپ کو کوسو. تمہاری عقل کہاں مر گئی تھی دنیا میں؟ تمہاری عقل کہاں مر گئی تھی؟ تم کو کیا ہو گیا تھا؟ اچھائی میں اور برائی میں تم کو کیوں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز نیکی ہے؟ اس میں تمہیں خود اپنی عقل سے فرق کرنا چاہیے تھا. تمہارے سامنے عقل بھی تھی، نبیوں کی تعلیمات بھی تھی، قرآن بھی تھا، سب کچھ تھا. پھر تم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، تم نے اپنے دیے ہوئے اختیار کو استعمال نہیں کیا، اپنی ہمت کو استعمال نہیں کیا، اور تم خود غلط راستے پر چلے. مجھے کیوں دوش دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو کوسو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. میں نے کفر کیا ہے اس کا، میں انکار کرتا ہوں اس کا جس کو تم اللہ کے ساتھ، جو مجھے تم شریک بناتے تھے، اس کا آج میں انکار کرتا ہوں. یعنی ایک طرف دنیا میں اللہ کا حکم تھا، ایک طرف میرا حکم تھا، تو تم نے اللہ کے حکم کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر دیا اور میرے حکم پر چلتے رہے. تو اس شرک کا آج میں انکار کرتا ہوں. میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہراتے تھے. یعنی اللہ کے حکم پر چلنے کے بجائے میرے حکم پر، میرا جو وسوسہ ہوتا تھا اس پر تم چلتے تھے. تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم. ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا.